أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود سامعین کرام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ یہ پروگرام جماعت احمدیہ امریکہ کی اردو ڈیسک کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ان تمام ناظرین تک اور سامعین تک پہنچنا ہے جو کسی قسم کا بھی جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی بھی سوال رکھتے ہیں یا وہ کوئی ایسی بات سن چکے ہیں جس کا ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے اور ان کو غلط بات بتا دی گئی اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو مزید انفارمیشن نہیں مل سکی۔ خاص صاحب کا نام شراز احمد ہے۔ آج میرے ساتھ پھر دوبارہ جوائن کیا ہے مربی سلسلہ مربی فیضان مغنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مربی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت عنایت کیا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے محمدی بیگم کی پیش گوئی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہم کافی سارے سیشن کر چکے ہیں اور جو ہمارے دوست احباب ہیں اگر ان کے جو بھی خدشات تھے، جو باتیں تھیں، ویسے تو وہ کلیئر ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر یا آپ کی مختلف جو ختم نبوت کی ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور اس سے یہ پروف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ مہدی مسیح موعود نہیں تھے، یہ دیکھو جی ان کے یہ اوپر یہ اعتراض ہے، ان پہ یہ اعتراض ہے، جو کہ قسم کی جس کو وہ کہتے ہیں کہ انسان یہ کہے کہ ایک دفعہ آپ کو پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے وہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن وہ اعتراض پر اعتراض ہی کرتے ہیں، وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ تو اس لیے میں ان تمام احباب تک ضرور یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور اعتراض کریں لیکن اس کو سمجھنے کی وہی کوشش کریں۔ میں جو ہمارے اعتراضات کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو جانے سے پہلے مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ یہ قسط دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑی سی ایک سمری سے بیان کر دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ڈیٹیل اس میں کیا ہے۔ جی مربی صاحب۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ دراصل جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے وہ 5 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کا مختصر جو پیش گوئی کا جو بیک گراؤنڈ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے جو بعض رشتہ دار تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، جو احمدی نہیں ہوئے تھے، وہ اسلام دشمنی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا تک آگے بڑھ چکے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بدزبانی کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے مقابل پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیش گوئی کی کہ وہ لوگ توبہ کریں اور دوبارہ اسلام کی طرف رجوع کریں، اور اس میں بھی ایک یہ تھی کہ ان سے جب ایک تعلق مزید گہرا ہو جائے گا تو اس میں ان کی بہتری اور اصلاح ہوگی، اور جب انہوں نے اس کے اوپر بھی کوئی توجہ نہ دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی اور محمدی بیگم کی جس میں تھا کہ محمدی بیگم جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں گی۔ تو دراصل جو اس پیش گوئی کے 5 حصے ہیں اور جن میں سے پہلے 3 حصے تو لفظاً بلفظاً پورے ہو چکے ہیں، اور جو پچھلے 2 حصے ہیں اور جو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کی توبہ اور سلطان محمد صاحب کی توبہ اور ان کے رجوع اللہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ٹل گئی، اور وہ اس لیے ٹل گئی جس طرح ہم پہلے بھی بہت سارے پروگراموں میں اس کا ذکر کرتے آئے ہیں کہ جو وعید کی پیش گوئی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا، اور جب وہ وعید اور توبہ کی جو پیش گوئی ہوتی ہے اگر لوگ توبہ کر لیں تو پھر ان پر یہ وہ عذاب جو ہے وہ نہیں آتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آئی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ضروری بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ اچھا تم توبہ کرو، لوگ اگر توبہ کر لیں تو وہ عذاب جو ہے وہ ٹل جاتا ہے۔ اس لیے جو پیش گوئی کے اصول اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اور اس کی روح سے جو نفس پیش گوئی پر کوئی اعتراض جو ہے، یہ والی جو پیش گوئی ہے جو محمدی بیگم کی پیش گوئی ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا اگر ہم سنت اللہ اور جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں اور جو پیش گوئیوں کے اصول بیان کیے ہیں۔ اور پھر یہ جو پیش گوئی ہے یہ اس کے 5 حصے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام اور شہادت القرآن میں موجود ہیں، اور جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ alislam.org پہ جا کر وہ کتابوں سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دراصل اس کے 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس پیش گوئی کا یہ ہے کہ مرزا احمد بیگ جو اپنی بڑی لڑکی کا نکاح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کریں گے تو پھر وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے
کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح کسی دوسری جگہ کر سکیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی شخص ہے جو اس دنیا میں کسی کی زندگی اور موت کی ضمانت دے سکے، شاید 5 منٹ کے لیے دے سکے، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نے یہ جو پیش گوئی کی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو مرزا احمد بیگ ہے وہ اپنی لڑکی کے نکاح تک زندہ رہے گا، کیونکہ یہ ورنہ پیش گوئی آگے جو ہے وہ چل نہیں سکتی۔ تو وہ ساروں نے دیکھا کہ جو مرزا احمد بیگ ہے وہ اپنی لڑکی کے نکاح تک جو ہے وہ زندہ رہا، حالانکہ اس نے بڑی تاخیر کی، اس میں جب شروع میں پیش گوئی کی اس کے بعد اس نے بڑی تاخیر کی، لیکن وہ زندہ رہا۔ پھر اس پیش گوئی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نہ صرف احمد بیگ زندہ رہے بلکہ اس کی بیٹی جو محمدی بیگم ہے وہ بھی زندہ رہے۔ اب یہ 2 لوگوں کی زندگی کی جو ہے وہ ضمانت دی ہے جب تک کہ وہ محمدی بیگم کا نکاح نہ ہو جائے۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد، اب جب وہ بالآخر جو ہے وہ نکاح کر دیں گے محمدی بیگم کا احمد بیگ، تو پھر 3 سال کے اندر اندر وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا، یعنی احمد بیگ۔ اور اس پیشگوئی کے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جو احمد بیگ ہے وہ تو 3 سال تو گزار، 6 ماہ کے قریباً عرصے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور بڑی شان کے ساتھ یہ پیشگوئی کا حصہ پورا ہو گیا۔ اور پھر دوسری جگہ جو ہے نکاح کے بعد جو پیشگوئی کا چوتھا حصہ تھا کہ جو اس لڑکی کا خاوند ہے جس سے محمدی بیگم کی شادی ہوگی وہ 2.5 سال کے عرصہ میں ہلاک ہو جائے گا، مگر بشرطے کہ توبہ وقوع میں نہ آئے۔ اب یہ بڑی جو ہے وہ ضروری چیز ہے جو سامعین کو یاد رکھنی چاہیے کہ اصل مقصد اس پیش گوئی کا یہ ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو، جو اسلام سے دور جا چکے ہیں، جو نعوذ باللہ من ذالک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، ان کی اصلاح ہو۔ تو چوتھا حصہ یہ ہے کہ جو اگر لڑکی کا جو خاوند ہے وہ 2.5 سال کے عرصے میں مر جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر توبہ کر جائے گا تو وعیدی پیش گوئی کی بدولت جو ہے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ پھر 5واں حصہ یہ ہے کہ خاوند کی ہلاکت کے بعد وہ لڑکی بیوہ ہوگی اور پھر حضرت اقدس کے نکاح میں آئے گی۔ اب جو آخری 2 حصے ہیں وہ اس لیے موقوف ہو جاتے ہیں کیونکہ جو مرزا احمد بیگ اور محمدی بیگم ہیں انہوں نے توبہ کر لی، اور یہ جو ہے وہ شروع سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی قوم توبہ کر لیتی ہے، استغفار کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان پر عذاب نہیں ڈالتا۔ بس یہ وہ مختصراً جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ موٹے طور پر کہ اس کے 5 حصے سے 3 جو حصے تھے شروع کے وہ صاف رنگ میں ظاہر ہو گئے، اور جو باقی کے 2 حصے ہیں وہ کیونکہ مرزا سلطان محمد صاحب نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے جو عذاب تھا وہ ٹلا دیا، اور یہ وعید کی پیشگوئیاں کا شروع سے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور سنت اللہ بھی اس کے متعلق گواہی دیتی ہے، یہی چلا آ رہا ہے۔ جزاک اللہ شراسم۔ جزاک اللہ نبی صاحب، آپ نے ایک سمری ایک جو تفصیل ہے اس کی مناسب وہ بیان کر دی ہے تاکہ ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں ان سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث رکھتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن سے اور خاص طور پر قرآن سے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جو پچھلے انبیاء کے اوپر جو وحییں ہوئیں، جو ان کے واقعات ہوئے، اور ان واقعات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں یہ بات ایک ہی بات کو بار بار پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ بات سمجھ جائیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی یہ لوگ کوئی کسی ایک کو ایک طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے، کسی دوسرے کو دوسرے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نہیں تھکتا بیان کرنے سے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں۔ تو ہم آپ کے سامنے قرآنی اصول کے مطابق جو ہے نا وہ آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جب آپ دوسرے علماء سے جو کہ غیر احمدی علماء ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا کریں کہ آپ جو اعتراض کر رہے ہیں کیا وہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآن کے اصول کے مطابق ہے؟ اگر تو قرآن کے اصول کے مطابق ہے تو پھر ایز اے مسلم آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس کو آپ خوش آمدید کہیں، لیکن جو قرآن کے اصول کے خلاف جا کر ایک ایسا اعتراض کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے انبیاء پر بھی کیا گیا، قرآن نے اس کو بیان کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم کم ہے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے آپ 8 سال کا جا کے کورس کریں یا 7 سال کا کورس کریں،
تو جا کے آپ کو علم آئے گا. ایک قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جو مجھے علم ہے وہ مجھے عطا فرما, اور اس علم کے ساتھ جو ہے اپنی محبت سے اپنے طریقے سے مجھے سیدھے راستہ بھی دکھا. تو جب ہم سیدھے راستے کے لیے دعا کر کے قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے تو ہم باعث نہیں ہوں گے کہ اچھا جی میرے جو ہیں وہ عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میرے عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں قرآن کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے, کیونکہ قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا کہ ہم نے کیا قرآن کے مطابق قرآن کو سمجھا یا نہیں سمجھا. یہاں پر کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اچھا جی اس کی فلانی گرامر آتی تھی یا نہیں آتی تھی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا میں نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور اب تو اتنے بے تحاشا ترجمے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہم اردو ڈیسک کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو اردو کے اندر تو اتنے سارے بے تحاشا ترجمے موجود ہیں, آپ کوئی بھی ترجمہ پکڑ لیں. لیکن اس صورت میں اس نیت کے ساتھ اس ترجمے کو پڑھیں کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستہ دکھا, تبھی ہمارے لیے بھی آسانی ہے, آپ کے لیے بھی آسانی ہے. ہم آپ کے سامنے قرآنی اصول رکھ رہے ہیں, ہم کوئی باہر سے اپنی بات نہیں کر رہے. جو آپ علماء ہیں ان سے بھی پوچھا کریں کہ آپ قرآنی اصول کے مطابق بات کر رہے ہیں نہیں. بالکل شراز صاحب, یہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ قرآن کریم ہونا چاہیے, اور جو انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو ان کو چسپا کر کے دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ ان سے مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں. تو جزاک اللہ. جزاک اللہ نبی صاحب. چلے ہم اعتراضات کی طرف واپس چلتے ہیں. جو ہم آخری اعتراض جو ہمارا پروگرام تھا اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے, جو ہم بات کر رہے تھے, وہ تھا نکاح کے آسمان پر پڑا جانے کا. تو اسی سے متعلق اگلا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی تو الہامی تھی, یعنی اس کا الہام ہوا تھا, نکاح کے لیے حضرت مرزا صاحب نے خطوط وغیرہ کے ذریعے کوشش کیوں کی؟ جی جزاک اللہ شراز صاحب. تو اب یہ جو اعتراض کرنے والے انہوں نے ہمارے سامنے اعتراض کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک پیشگوئی کر دی ہے تو پھر کوشش کیوں کی گئی اور خطوط کیوں لکھے گئے. تو دراصل پیشگوئی کو پورا کرنا, اب یہ وہی بات جو ابھی شراز صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے دیکھنا چاہیے. تو پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے جو کوشش کرنا ہے, جو اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے, وہ انبیاء کی سنت ہے. اور دراصل جب آپ دیکھیں گے قرآن کریم پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا, تو یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے یہ انبیاء کی سنت کے عین مطابق ہے. چنانچہ پہلی مثال جو ہے میں آپ کے سامنے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں. جنگ بدر کی جو فتح تھی, جو جنگ بدر کے دن جنگ بدر کی جو فتح تھی اس کا وعدہ کیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں جو تاریخ کی کتب میں موجود ہے, احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خشوع و خضوع کے ساتھ جنگ سے ایک طرف آپ کا جو خیمہ نصب کیا تھا اس میں دعائیں کر رہے تھے. بلکہ بعض اوقات یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ کیوں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ فتح کا وعدہ دیا ہوا ہے تو آپ یہ کیوں رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں. تو دراصل یہ ان کے بارے میں کوشش کرنا, دعائیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کی پیش گوئیاں ہیں, یہ انبیاء کی سنت میں سے ہے. پھر اب ایک اور بھی ہے جو ایک دوسرے رنگ میں آپ کہہ لیں, ایک تو یہ ہے کہ پیش گوئیاں اس کے پورا ہونے کے لیے دعائیں کرنا, یہ ہمیں سکھایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنگ کے لیے نکلے ہی نہ تو وہ پھر کیسے جنگ ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی تو کوشش کرنی ہے, آپ نے سامان اکٹھا کرنا ہے, سواریاں اکٹھی کرنی ہے, کوئی سکیم بنانی ہے لڑائی کرنے کی, صفیں درست کرنی ہے, تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو پیش گوئی ہے اس کو پورا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اور قرآن کریم میں بڑے واضح رنگ میں ذکر ملتا ہے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کا کہ اگر کوشش نہیں کرو گے تو پھر وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پیش گوئی ٹلا بھی دیتا ہے. اور وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ کنعان کی زمین انہیں دی جائے گی. کنعان یعنی موجودہ فلسطین کی جو زمین ہے, اور اب جس پہ اسرائیل جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے ملکوں نے, اس کی جو زمین ہے وہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جائے گی. اور اس کے لیے قوم نے کوشش نہ کیا, مطلب وہ پورا ہے جو ناپسندیدہ امر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کوشش کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ جو ہے وہ تم کوشش کرو زمین پہ جو بھی اس کے لیے جنگ کرنی ہے یا ادھر جانا ہے, لیکن جو قوم تھی اس نے انکار کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو فرمایا, اور یہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 22 میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم, کہ اے قوم یعنی اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے.
یعنی جو فلسطین کی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا وعدہ دیا ہے اور تم اس میں گھس جاؤ. لیکن یہاں پر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ کتب اللہ لکم کے جو الفاظ ہیں وہ سری پیشگوئی پر دلالت کرتے ہیں، مگر قوم کے جواب، مطلب قوم نے کوشش نہیں کی تو اس وجہ سے وہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی. اور قوم نے کیا جواب دیا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 25 ہے، ادھر ہی آگے اللہ تعالیٰ وہی واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب یہ جو ہے انہوں نے قوم کا جواب یہ تھا. اس پر خدا تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا، قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کہ بے شک یہ زمین ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے اور وہ زمین میں سرگردہ پھرتے رہیں گے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ ازل سے چلی آئی ہے کہ جو پیش گوئی ہے اس پر جو کوشش کرنا جو ہے وہ ایک پسندیدہ امر ہے اور کوشش نہ کرنا ناپسندیدہ امر ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سے پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے لیے نہ صرف دعائیں کرتے آئے ہیں بلکہ عملاً بھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اب اس بارہ میں جو ہے وہ صرف احمدیہ کا ہی نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ یہ تمام جو دوسرے غیر احمدی علماء ہیں کسی بھی کی آپ جا کے تفسیر یا اس میں دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہی تفسیر ملے گی جی کیونکہ انہوں نے کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا جو ان کو زمین کا وہ واپس لے لیا. بس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو کوشش کرنا ہے کسی پیشگوئی کے پورے ہونے کے لیے وہ ایک پسندیدہ امر ہے، نہ کہ کوئی اس میں آر محسوس کی جائے یا اس کو ناپسند کیا جائے. جزاک اللہ شرا صاحب. جزاک اللہ نبی صاحب. پھر وہی قرآن کے اصول کی طرف بات آ جاتی ہے. میں ناظرین سے دوبارہ گزارش کروں گا قرآن کو اپنا اصول مانیں اور اس کے مطابق کوشش کریں. اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں. اگلا اعتراض ہے کہ مرزا فضل احمد کو بیوی چھوڑنے اور مرحوم عارض ہونے کا نوٹس کیوں دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ شراز صاحب یہ جو سوال ہے یہ بھی اسی سے جڑتا ہے کیونکہ مرزا فضل احمد صاحب جو ہے ان کی بیوی کا تعلق کیونکہ مخالفین میں سے تھا جو ہے ان کے کافی قریبی تھے محمدی بیگم کے خاندان کے، مرزا احمد بیگ کے خاندان کے، کیونکہ وہ بھی دراصل آپ کے رشتہ دار ہی تھے. اور جو لوگ اس پیشگوئی کے پس منظر سے جانتے ہیں وہ ابھی میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، وہ بے شک اس کو ریوائنڈ کر کے سن بھی سکتے ہیں. تو دراصل وہ خود بھی مخالف، جو ان کی بیوی تھی مرزا فضل احمد صاحب کی، وہ مخالفین میں شامل تھی. اور الہام الہی بتاتا ہے کہ جو لوگ ایسے مخالفین سے علیحدہ نہ ہوں اور جو ہے ان میں تعلقات رکھیں تو ان پر عذاب الہی نازل ہوگا. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہمیں سامنے ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل کو جو ہے وہ نجات دے گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جواب سے ہوا کہ وہ تو سراپا جو ہے وہ بدی ہے، کہ یہ شخص جو ہے بوجہ اس بات کے کہ وہ ایک بد کردار ہے یا اس نے مخالفت کا راستہ چنا ہے، وہ تیرے اب اہل میں سے نہیں رہا. تو اس وجہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے پر جو ہے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کہا کہ وہ اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیں تاکہ وہ بھی عذاب کا مورد نہ بنے، مطلب ان کی وجہ سے ان کو بھی عذاب ان پر نہ آئے. اور اب یہ بات اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو یا اس سے علیحدگی اختیار کر لو تو یہ جی بڑی بری بات ہے. تو اب میں آپ کو حدیث نبویہ سے اور انبیاء کی سنت سے یہ بتاؤں گا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے جو اس پہ کوئی اعتراض کیا جائے، ورنہ پھر اعتراض صرف جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ انبیاء کی سنت پر آپ کر رہے ہوں گے. تو حدیث نبویہ سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ اگر باپ اپنی بہو کو کسی خلاف شرع بات کی وجہ سے ناپسند کرتا ہو تو وہ بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کر سکتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہی ہیں، میں آپ کے سامنے ترمذی کی کتاب الطلاق جو باب ما جاء فی الرجل یسألہ ابوہ ان یطلق زوجتہ کے جو ہے یہ باب ہے اس کا کہ اپنی جو بیوی ہے کوئی شخص اگر وہ اس کا باپ اس سے سوال کرے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہ وہ باب ہے، ترمذی کی کتاب ہے. اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اب وہ روایت یہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر بن خطاب جو دوسرے خلیفہ راشد تھے ان کے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی
جس سے مجھے بہت محبت تھی، لیکن میرے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے سخت نفرت تھی۔ انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے طلاق دوں۔ میں نے بات نہ مانی اور اس بات کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اب یہ جو فیصلہ صادر کریں گے، فیصلہ فرمائیں گے، وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور حضرت اب ایک اور واقعہ، اب یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ مثال پیش کرتا ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے تو ان کی بیوی کے ذریعے ان کو پیغام دیا۔ اب اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ گھر پہ موجود نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے ان کو بیوی کو پیغام دیا کہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بتا دو کہ اپنے دروازے کی دہلیز بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے اور ان کی بیوی نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام دیا، تو آپ علیہ السلام نے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا کہ وہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ مجھے یہ حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، بس تو اپنے والدین کے پاس واپس چلی جا۔ اور آپ نے اسے طلاق دے کر بنو جرہم کی ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ بس اموال، پھر ایک اور جو بات ہمارے سامنے یہ ذکر آ جاتی ہے کہ یہ کہ بیوی کسی کو اپنے بیٹے کو یہ کہنا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے اس وجہ سے کہ وہ کوئی شرعی اس کے خلاف ہو یا اس کی کوئی ایسی عادات ہوں جو شرع کے خلاف ہوں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہونی بات ہے، بلکہ انبیاء کی جو سنت سے واضح ہے۔ پھر ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جب اموال آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے حصے میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے ان اموال سے کچھ طلب کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا، اور خدا نے بھی ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ آیات نازل کی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی اس زندگی کی زیب و آرائش کا سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ سامان دے کر اچھی طرح رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو تو خدا نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے بڑا اجر مقرر کیا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 29-30 ہے۔ بس یہ ناپسندیدہ امر کے صدور پر کہ مثلا اگر کوئی ناپسندیدہ امر جو ہے وہ بیوی سے صادر ہو جائے تو اس پر طلاق دینا یا دلوانا جو ہے وہ اسلام کے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے حضرت عمر کی اپنے بیٹے سے جو ہے اور پھر اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ پیش کیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے حضرت بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو تھا وہ بات تھی وہ بیان کی جس میں بھی یہ صادر ہوتا ہے۔ پھر خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ امر ہو تو بیوی کو جو طلاق دینا یا دلوانا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ناپسندیدہ ہو۔ تو بس ان تمام واقعات اور قرآن کریم کی جو ہمارے سامنے جو ہدایت ہمارے قرآن کریم نے دی ہے، اس پورے تناظر میں بیوی کو طلاق دلوانا جو اپنے بیٹے کی یا کوئی ایسی اس وجہ سے، یہ بھی میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ صاف طور پر کہتا چلوں کہ اس وجہ سے کہ کوئی خلاف شرع بات ہو اور کوئی ایسی ناپسندیدہ بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا موجب بنتی ہو، تو اس میں کوئی معنی نہیں کہ آپ اسے جو ہے نا اس پر اعتراض کیا جائے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، وقت ضائع کیے بغیر اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں کہ پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی اور اپنے لڑکے سلطان احمد کے متعلق کیوں اشتہار نکالا کہ وہ مرحوم حارث ہوگا؟ ویسے تو ہم نے اس کے جواب دے دیے سلطان احمد کے متعلق، لیکن دوبارہ سے یہ پھر وہ مختلف ادھر ادھر سے ٹکڑے جوڑتے ہیں اور سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، تو اس کا بھی کم و بیش وہی جواب ہے جو میں ابھی پہلے دے چکا ہوں کہ یہ آپ کے جو دوسرے لڑکے تھے اور جو ان کی والدہ تھی ان کے متعلق ہے۔ اور پھر اشتہار میں اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس اشتہار کی عبارت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لکھی تھی اور جس میں آپ نے وجوہات بھی بیان کی تھی وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور
وجہ وہی ہے کہ مرزا سلطان احمد اور آپ کی اہلیہ کا جو ہے مخالفین سے جوڑ تھا، اور ایسے لوگوں کی مجالس کو ترک نہیں کر رہے تھے جو مورد عذاب بننے والے تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے اشتہار میں تحریر فرماتے ہیں، اس کام یعنی محمدی بیگم کے دوسری جگہ نے کہا کہ مدار المہام وہ ہو گئے ہیں جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی، یعنی ان کی حضرت مرزا سلطان احمد اور جو ہے وہ بیوی، اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں، ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا اور تمہارا کوئی حق نہ رہے گا۔ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بکلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی۔ اگر ان کی طرف سے تیز تلوار کا بھی مجھے زخم پہنچتا تو بخدا اس پر صبر کرتا، لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور عمدن چاہا کہ میں سخت ذلیل کیا جاؤں۔ مزید آگے لکھا کہ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے، اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دشمنوں سے پیوند رکھنے کی میں معصیت نہ ہو۔ یہ جو آپ نے اشتہار تھا وہ مورخہ 2 مئی 1891 میں شائع کیا، اور یہ مجموعہ اشتہارات جو ہے وہ جو جلد اول صفحہ 186-87 پر موجود ہے، اور یہ آپ کو alislam.org سے جو ہے یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اور پھر وہی تمام ذکر ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کا اموال طلب کرنا جو ہے وہ کوئی معصیت نہیں تھی، کہ جب کہ دوسرے جو لوگوں کو اموال میں سے بہت حصے مل رہے تھے اور وظیفے مقرر ہوتے تھے۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ان کا کردار اس سے بھی بلند دیکھنا چاہتے تھے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت سے خالی کرنا چاہتے تھے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مطالبہ پر قائم رہنے کی صورت میں طلاق دینے کی اجازت دے دی، اور مگر ازواج مطہرات اس مطالبہ پر قائم رہتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو طلاق دیتے، لیکن انہوں نے اس مطالبے کو ترک کر دیا اور نہایت شاندار کردار کا مظاہرہ کیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق نہ دی۔ مگر اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یعنی پہلی بیوی اور بیٹے کا جو کردار اس وقت جو تھا وہ سنگین جرم کے وہ جو ہے وہ مرتکب ہو رہے تھے، اور نہ صرف وہ ایسے لوگوں سے تعلق رکھ رہے تھے جو کھلم کھلا خدا تعالیٰ کی ذات اور اسلام پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ان پر اعتراضات کرتے تھے اور نعوذ باللہ من ذالک بد زبانی کرتے تھے۔ تو اس صورت میں تو ہمارے جو دوسرے علماء ہیں جو ہم مسلمان حضرات ہیں ان کو تو اس کی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے کہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف لوگ باتیں کرتے تھے ان سے تعلق رکھ رہے تھے، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تعلق ان سے توڑ دیا۔ بس یہ وہ بات ہے جو میرے خیال میں جو اعتراض کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ تو مدح کی جگہ ہے، اور میرے خیال میں اب اس سے بہتر اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں جو وارد ہو سکے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ ربی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا۔ میں ناظرین کے لیے سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ہم نے اس پیش گوئی میں جو اصولی بحث ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، ہم نے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں، اور یہ اعتراضات پہلی دفعہ نہیں ہو رہے، یہ اس وقت سے ہو رہے ہیں جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور وہ ان اعتراضات کا جواب خود دے رہے تھے۔ اور تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی اعتراض کریں تو اعتراض کرتے ہوئے قرآنی اصول کو ذہن میں رکھیں، اور قرآنی اصول اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کے لیے کوشش کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا اعتراض نہ کریں کہ جس سے آپ اپنی طرف سے اعتراض کر کے سمجھیں کہ اچھا جی ہم نے اعتراض کر لیا اور جی احمدیوں کو نیچے لگا لیا۔ اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں یہ اعتراض کسی اور نبی پر تو نہیں کیا گیا، کیا یہ اعتراض جو ہے وہ کسی رسول پر تو نہیں کیا گیا، کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جی اس کے ذریعے جو ہے ہم یہ کوشش کریں کہ اچھا جی ہم اس صف میں نہ چلے جائیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں ناظرین کے لیے، تمام سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر یا ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ایک اور بھی گزارش کرتا چلوں کہ آپ اپنا سوال ایک سیریس مائنڈڈ انسان کے طور پر کریں۔ یہ جو آج کل بہت سارے علماء جو ہیں، غیر احمدی علماء، اس بات کو بہت زیادہ مشہور کرتے ہیں، جی احمدی جو ہیں وہ جی پیسے دیتے ہیں، ویزا کرا دیتے ہیں، لڑکیاں دے دیتے ہیں شادی کرنے کے لیے۔ یہ انتہائی بیہودہ طریقہ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी 8 साल पहले अहमदी हुआ था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। इसलिए गुजारिश ये करूंगा कि आप अपना सवाल करें सोच समझकर, इस नीयत से करें कि आप सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लड़ाई की नीयत से ही करना है कि अच्छा जी मुझे बहुत ज़्यादा इल्म है और जो है दूसरों के ऊपर जाकर अपना इल्म साबित करना है, तो गुजारिश ये है कि हम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम आपके सामने कुरान आपके सामने रख रहे हैं, कुरान की असूल सामने रख रहे हैं। मुरब्बियान जो हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, वो कुरानी असूल बयान करते हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का वो तरीका बयान करते हैं जो उनका कुरान के मुताबिक था। इसमें कोई भी वो अपनी मर्जी बयान नहीं करते, और जब अल्लाह की तरफ से आने वाले आते हैं तो वो उसी असूल को फॉलो करते हैं जो अल्लाह उनको बताता है, कभी भी वो अपने असूल बयान नहीं करते। और वैसे भी जब कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया कि आखिरी शरीयत है, तो अगर हम मुसलमान होकर, चाहे आप अहमदियों को जो भी समझें, अगर आप मुसलमान हैं तो अगर आपको कुरान का इल्म नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उस असूल को फॉलो नहीं कर रहे जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी मुसलमान की ये है कि वो कुरान को सीखे और कुरान को समझने की कोशिश करे। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद बार बार ये फरमाया है कि मैंने कुरान को आसान बना दिया, अब कोई है जो इसको आके सीखे और हिदायत पाए। तो इसलिए इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगला प्रोग्राम लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।